آخر وہی ہوا جس سے دنیا ڈر رہی تھی۔ روس نے یوکرین پر 3 اطراف سے حملہ کر دیا۔ سوال یہ ہے کہ روس نے یوکرین پر حملہ کیوں کیا اور اس پورے معاملے میں اصل مسئلے کی جڑ کون ہے؟ یوکرین روس کی سرحد سے جڑا ایک آزاد ملک ہے جو روس کے لیے خصوصی معاشی، سیاسی اور جغرافیائی اہمیت رکھتا ہے۔ یوکرین کے زیادہ تر لوگ یوکرینی اور روسی دونوں زبانیں بولتے ہیں۔ دونوں ممالک کے باشندے آپس میں خاندانی رشتہ داریاں رکھتے ہیں۔ روسی کمپنیوں نے یوکرین میں بڑی سرمایہ کاری کر رکھی ہے۔ روس کی مشرقی اور وسطی یورپ کو 70% تیل اور گیس کی سپلائی پائپ لائن یوکرین ہی سے گزرتی ہے۔ روس اس پائپ لائن سے اربوں ڈالر کماتا ہے۔ یوکرین روس کے لیے معاشی اور دفاعی اہمیت رکھتا ہے۔ یوکرین کا روسی بلاک کا حصہ ہونا روس کی قومی سلامتی کے لیے ناگزیر ہے، جبکہ یوکرین یورپ کا حصہ ہونے کے باعث یہ خواہش رکھتا ہے کہ وہ EU اور نیٹو کا حصہ بنے، جس سے اس کو روس کے خلاف مضبوط دفاعی نظام میسر آئے گا۔ EU اور نیٹو کا حصہ بننے کے لیے یوکرین نے اپنا پورا ایٹمی پروگرام رول بیک کیا اور نیوکلیئر میزائلز تلف کیے، لیکن آج یوکرین اپنی بقا کی جنگ میں بالکل تنہا کھڑا ہے۔ یہودی نژاد یوکرینی صدر زیلنسکی نے اقتدار میں آتے ہی سب سے بڑی غلطی یہ کی کہ امریکہ اور یورپ سے تعلقات زیادہ وسیع کرنے شروع کر دیے۔ یہ روس کو قطعی طور پر منظور نہ تھا کہ یوکرین نیٹو اور EU کا حصہ بنے۔ روس نیٹو کو اپنی سیکیورٹی کے لیے سب سے بڑا خطرہ تصور کرتا ہے۔ اسی طرح مغربی طرز کی عوامی آزادی روس کے لیے ناقابل قبول ہے۔ یوکرین کے مسئلے میں امریکہ کا مکروہ چہرہ بھی سامنے آتا ہے، جو پہلے دن سے چاہ رہا ہے کہ روس اور یوکرین کی جنگ ہو۔ اس کے لیے امریکہ دانستہ یوکرین کو ابھارتا رہا ہے کہ وہ نیٹو کا رکن بنے۔ امریکہ اور یوکرین کی موجودہ حکومت کو اچھی طرح اندازہ تھا کہ مغرب سے بڑھتے تعلقات روس کے لیے ریڈ لائن کراس کرنے کے مترادف ہیں، لیکن اس کے باوجود صدر زیلنسکی نے ان کوششوں کو جاری رکھا اور اس طرح خود روس کو مداخلت کا جواز فراہم کر دیا۔ اب اس سارے تنازع سے اصل فائدہ امریکہ کی اسٹیبلشمنٹ اور ڈیفنس کانٹریکٹرز کو ہوگا، جو خوب ہتھیار اور دفاعی سامان یورپ اور نیٹو کو بیچیں گے۔ امریکی عوام اور دنیا کو ایک نئے شیطان یعنی روس اور چین کے ملاپ سے ڈرائیں گے کہ ان دونوں ممالک کے توسیع پسندانہ اقدامات دنیا کے لیے کتنے خطرناک ہیں۔ دراصل امریکہ کی اصل فکر یہ ہے کہ چین دنیا کی نمبر 1 معیشت نہ بننے پائے، اور اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ روس اور چین کو جنگوں میں مصروف کیا جائے، ان پر معاشی پابندیاں لگائی جائیں اور دنیا کو ڈرایا جائے۔ ان پابندیوں اور جنگوں کے نتیجے میں امریکہ کی معیشت بڑھے گی اور چین اور روس کی معیشتوں میں سستی آئے گی۔ اس جنگ کے دنیا پر کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ کیا ذرا سی غلطی تیسری عالمی جنگ کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتی ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ عالمی طاقتیں امن کا پرچار کرنے کے پیچھے اپنے مکروہ چہرے چھپائے بیٹھی ہیں اور اپنے مفادات کی خاطر جنگ کے شعلے بھڑکا رہی ہیں، جس سے عالمی امن اور غریب ممالک کی معیشتوں کو زبردست خطرہ درپیش ہے۔ دنیا میں مہنگائی مزید بڑھے گی۔ ان سازشوں سے نجات کے لیے یوکرین اور روس کے درمیان فوری جنگ بندی اس وقت کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔